چند ایک مسائل ذرا اس کو سمجھ لیں جو عید کے دنوں میں پیش آنے۔ ایک مسئلہ پیش آئے گا کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قربانی کے جانور ہیں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، مینڈا اور گائے، بھینس، اونٹ، اونٹنی، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اب دنیا بھر میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں بھی قربانی کے جانوروں میں بکرا بھی ٹھیک ہے، بکری بھی ٹھیک ہے، بھیڑ بھی ٹھیک ہے، گائے بھی ٹھیک ہے، اونٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن قربانی کرنا بھینس کی یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، ثابت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بھینس کی قربانی کرنا ثابت ہے تو دلیل ہمارے ذمہ ہے، ہمیں دلیل دینی بھی چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو معذرت کرنی چاہیے، دلیل ہے تو دینی چاہیے۔ بھینس کی قربانی کے جواز پر ہمارے پاس 4 قسم کے دلائل ہیں۔ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 اجماع امت، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 لغت۔ کتنے دلائل ہیں؟ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 اجماع امت، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 لغت۔ 4 قسم کے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے نا بھینس کی قربانی جائز نہیں، ہم ایک ہی دلیل دیتے ہیں، تو پھر دودھ پینا جائز ہے، مکھن جائز ہے، گھی جائز ہے۔ دلیل تو ہم نہیں دے رہے نا اس کو، دلائل دو۔ میں نے عرض کیا 4 قسم کے دلائل۔ نمبر 1 حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، مسند الفردوس دہلوی میں ہے کہ جس طرح گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، اسی طرح بھینس بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ نمبر 1 آپ گنتے جائیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے پیش کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، نبی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل ذرا سن لیں، حسن بصری الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ حسن بصری تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، تو میں نے ایک ارشاد صحابی کا پیش کیا اور ایک تابعی کا پیش کیا۔ آپ کہیں گے حدیث تو نہیں ہے۔ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کو حدیث کا معنی نہیں آتا۔ جس کو حدیث کا معنی آتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور تابعی، ان کا قول، فعل، تقریر حدیث ہے۔ تو حدیث میں 9 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 نبی کا قول یعنی حضور فرمائیں۔ نمبر 2 نبی کا فعل یعنی حضور کوئی کام کریں۔ نمبر 3 نبی کی تقریر کہ حضور پاک کے سامنے کوئی بندہ کام کرے یا بات کرے اور آپ خاموش ہو جائیں، یہ بھی حدیث۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 صحابی کا قول، نمبر 5 صحابی کا فعل، نمبر 6 صحابی کی تقریر، نمبر 7 تابعی کا قول، نمبر 8 تابعی کا فعل، نمبر 9 تابعی کی تقریر۔ تو حدیث کے اندر یہ 9 چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، 9 چیزیں۔ یہ تعریف کس نے کی ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں کی ہے، علامہ طیبی نے طیبی شرح مشکات میں کی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی نے القواعد فی علوم الحدیث میں کی ہے، مولانا خیر محمد جلندری نے خیر الاصول میں کی ہے۔ میں نے 5 حوالے دیے ہیں کہ حدیث کی یہی تعریف ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھانا مشکل ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے؟ بولتے جایا کرو نا، بخاری شریف۔ تو اگر حدیث کا معنی صرف نبی پاک کی باتیں ہیں تو امام بخاری نے اس میں صحابہ کی باتیں کیوں کی ہیں، تابعین کی باتیں کیوں کی ہیں؟ اس کا معنی کہ صرف نبی کی بات کا نام حدیث نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کی باتوں کا نام بھی حدیث۔ اب دیکھو میں درمیان میں ایک بات آ گئی، اس بات کا ہمارے آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک علمی گفتگو یاد رکھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں البنایہ شرح ہدایہ میں ہے
سئل مالک کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، امام مالک سے پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے بتائے ہیں؟ فرمایا 60,000، 60,000۔ تو امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، تو اصول حدیث کی روشنی میں ان کے 60,000 مسائل، 60,000 احادیث ہیں، تو ان مسائل کا انکار کرنا احادیث کا انکار کرنا ہے۔ تو ابو حنیفہ کے مسائل کا انکار کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا، منکر حدیث ہو سکتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے نا، یہ تو دلائل کے ساتھ بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 دلیل حدیث، حضرت علی کا قول، حسن بصری کا قول۔ نمبر 2 اجماع امت۔ علامہ ابن المنذر نے اپنی کتاب الاجماع لابن المنذر میں لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، علماء اور فقہاء کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، اجماع امت سے ثابت۔ اور اجماع امت کتنی مضبوط دلیل ہے، توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو شخص اجماع امت کا انکار کرے، دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ اس کو جنت نہیں ملتی۔ اجماع امت کے منکر کی 2 سزائیں قرآن کریم نے بتائی ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہدایت نہیں ہے، نُصْلِهِ جہنم جنت نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ سوال کیا آئے گا کہ جب اجماع امت کے منکر کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، ہم نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو اجماع امت کے منکر تھے اور بعد میں ہدایت پر آ گئے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ملتی؟ یہ سوال آئے گا نا۔ چلو اگر آپ کے ذہن میں پہلے نہیں تھا وہ تو آ گیا نا۔ میں بس اوقات کہتا ہوں کہ سوال آئے گا، بعد میں مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ذہن میں تو سوال نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں نہیں تھا لیکن کسی نے سوال کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میری عادت ہے میں گفتگو کے درمیان کوئی ایسا پہلو چھوڑتا نہیں ہوں حتی الامکان کہ جس پر بعد میں کسی کو کلام کرنے کا موقع ملے۔ جواب سمجھنا، اجماع امت کا منکر ہے 2 قسم کا۔ اجماع امت کا منکر ایک وہ ہے جو انکار کرتا ہے دلیل کی وجہ سے، اور ایک منکر وہ ہے جو انکار کرتا ہے ضد کی وجہ سے۔ جو انکار دلیل کی وجہ سے کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، بنیاد ضد نہیں تھی، بنیاد دلیل تھی، جب دلیل ملی تو ہدایت مل گئی۔ اور جو منکر تھا ضد کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملتی کہ اس کی بنیاد ضد ہے، اور کہتے ہیں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ شیطان نے اجماع امت کا انکار کیا، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، ضد تھی، اس کے پاس دلیل نہیں تھی بلکہ ضد تھی۔ قرآن کہتا ہے ابا، انکار کیا، کیوں؟ واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جو شیطان نے انکار کیا تھا، انکار کی وجہ دلیل نہیں تھی بلکہ کبر اور ضد تھا۔ فرعون بھی منکر تھا، حضرت عمر بھی منکر تھے۔ حضرت عمر کے انکار کی وجہ ضد نہیں تھی، ابو جہل کے انکار کی وجہ ضد تھی، اس لیے ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، نمبر 2 اجماع امت۔ نمبر 3 قیاس۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مصنف عبد الرزاق میں فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، گائے کو، بھینس کو گائے پر قیاس کریں گے۔ کیا معنی؟ کہ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا جائے تو گائے کا نصاب حدیث میں ہے اور بھینس کا نصاب حدیث میں نہیں، تو جس آدمی کے پاس اتنی بھینسیں ہیں جتنی گائے ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ گائے والی ہوگی، ہم بھینس کو قیاس کریں گے زکوٰۃ پر۔ تو انہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے پر قیاس کیا ہے اور ہم نے قربانی کے مسئلے پر قیاس کیا ہے، تو قیاس سے تو ثابت ہو گیا نا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کہ بھینس اور گائیں دونوں آپس میں برابر ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا، ان لوگوں نے قیاس کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے پر، اور ہم نے قیاس کر لیا ہے
قربانی کے مسئلے پر۔ اگر بھینس کو زکوٰۃ کے مسئلے پر گائے پر قیاس کریں تو جائز ہے۔ اگر بھینس کو زکوٰۃ کے مسئلے پہ گائے پر قیاس کریں تو جائز ہے، تو اسی بھینس کو قربانی کے مسئلے میں گائے پر قیاس کریں تو کیوں جائز نہیں ہے؟ میں اس پر ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں۔ آپ کو ہوتا ہے میں درمیان میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، یہ بہت ساری باتیں فضول نہیں ہوتی، یہ آپ کو کسی وقت پر کام آئیں گی۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ لغت الجاموس ضرب من کبار البقر المنجد میں ہے کہ بھینس یہ بڑی گائے کی قسم ہے، عربی میں بڑی گائے کو الجاموس بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح بقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح جاموس کا لفظ بھی لغت میں استعمال ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہم نے کتنے دلائل دیے؟ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس، اور نمبر 4 لغت۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عالم ہے نعیم الحق ملتانی، مسلکن اہل حدیث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو اب یہ صرف مسئلہ احناف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سب کا ہو گیا نا، اب ضد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا نمبر 1 بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پر یہ ہمارے دلائل ہیں۔ اب ایک بات دیکھو، میں درمیان میں آپ سمجھانے لگا ہوں، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میں نے یہ کہا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ ہمارے اوپر الزام تھا، میں نے اس کا جواب دیا ہے یا کسی پر الزام لگایا ہے؟ جی کسی پر الزام لگائیں تو فرقہ بریت ہے، اور اپنے اوپر الزام کی صفائی دیں تو پھر کوئی فرقہ بریت نہیں ہے نا۔ تو ہم تو الزامات نہیں لگا رہے، جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم ان کی صفائی دے کے دھلائی کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارے اوپر الزام جو لگا ہے یہ غلط لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔